السلام علیکم۔ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ جو لیکچر ڈسکس کر چکا ہوں وہ ہے کریکٹرز پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے جو تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، تو آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس کی سمری ڈسکس کرتا ہوں۔ سو لیٹس اسٹارٹ ٹاپک سمری آف پرائڈ اینڈ پریجوڈس۔ چونکہ جین آسٹن کے سبھی ناولوں کا موضوع شادی ہے، لہذا زیر نظر ناول کا موضوع بھی شادی اور پیار محبت ہی ہے۔ مسٹر اور مسز بینٹ کی 5 غیر شادی شدہ جوان بیٹیاں ہیں جن کے نام جین، الزبتھ، میری، کٹی اور لیڈیا ہے۔ یہ لوگ لانگ بورن میں رہتے ہیں۔ ہر ماہ کی طرح مسز بینٹ کو دن رات اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر ستاتی رہتی ہے، چونکہ جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ ایک غیر شادی شدہ اور معقول آمدن والا نوجوان مسٹر بنگلے ان کے ہمسائے میں آ کر آباد ہوا ہے، وہ خوشی سے دیوانی ہو جاتی ہے اور فوراً اپنی کسی ایک بیٹی کی اس سے شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ مسٹر بنگلے اپنی دونوں بہنوں مس کیرولین بنگلے اور مس ہرسٹ اور اپنے ایک دوست مسٹر ڈارسی کے ساتھ وہاں رہنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سب لوگ اور بینٹ خاندان کی لڑکیاں ایک ڈانس پارٹی پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ مسٹر بنگلے کے دوست مسٹر ڈارسی کی شخصیت سے تمام لڑکیاں متاثر ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک مغرور شخص ہے اور ہر ایک کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، کیونکہ امیر آدمی ہے وہ سمجھے گا بھی۔ دوسری طرف مسٹر بنگلے ایک ہنس مکھ اور ملنسار شخص ہے، یعنی ملنسار سے مراد ہے کہ وہ سب سے خوشی مل کر رہنے والا ایک شخص ہے اور تقریباً سبھی خواتین کے ساتھ ڈانس کرتا ہے۔ ایسے آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ ٹھرکی قسم کا آدمی ہے۔ وہ خاص طور پر جین بینٹ کی طرح نظر التفات رکھتا ہے۔ جب مسٹر بنگلے ڈارسی کی توجہ الزبتھ کی طرف مبذول کرواتا ہے، یعنی اس کی طرف اسے کہتا ہے کہ وہ دیکھو الزبتھ، میں نے تو جو ہے کہ اس کی بڑی بہن کو پٹا لیا ہے اور تم الزبتھ کو پٹا لو، اور اسے اس کے ساتھ ڈانس کرنے کی تجویز دیتا، کہتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ ڈانس کر لو۔ تو مسٹر ڈارسی جواب دیتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ مجھے متاثر کر سکے، یعنی وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ مجھے وہ پٹا لے یا متاثر کر لے۔ ڈارسی اور بنگلے کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو الزبتھ بھی سن لیتی ہے اور یوں اس کے دل میں ڈارسی کے خلاف تعصب پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جو ٹائٹل ہے اس ناول کا وہ تعصب اس میں آ جاتا ہے۔ اور بنگلے اور ڈارسی کی گفتگو میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو ڈارسی ہے وہ پرائڈ کا شکار ہے۔ دوسری طرف مسز بینٹ اپنی اس ابتدا کا کامیابی پر خصوصی مسرور ہوتی ہے اور جین اور بنگلے کے ملنے کے زیادہ سے زیادہ موقع پیدا کرتی ہے۔ جین کو مس کیرولین بنگلے اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتی ہے۔ جین وہاں جا کے بیمار ہو جاتی اور واپس نہیں آ سکتی، چنانچہ الزبتھ کو اس کی مدداری کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اس دوران ڈارسی کا رویہ بھی الزبتھ کے ساتھ قدرے بہتر ہو جاتا ہے، لیکن الزبتھ اس کو ناقابل اعتبار اور مغرور شخص سمجھتی ہے۔ بنگلے کی بہنوں کو ڈارسی کی الزبتھ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ وہ الزبتھ کو اس کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب مس بینٹ وہاں آتی ہے تو وہ اپنے رویے سے خاصے کھوکھلے پن کا مظاہرہ کرتی ہے اور عامیانہ سی گفتگو کرتی ہے، چنانچہ بنگلے کی بہنیں اس کا مذاق اڑاتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد مسٹر کولنز جو مسٹر بینٹ کا بھتیجا ہے وہاں آتا ہے۔ چونکہ مسٹر بینٹ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے مسٹر بینٹ کی جائیداد کا وہ اکیلا وارث بنتا ہے، اور اس کا کیونکہ بیٹا نہیں تھا تو ادھر بیٹیوں کو جائیداد نہیں دی جاتی تھی۔ مسٹر کولنز پیشے کے اعتبار سے ایک پادری ہے اور ایک امیر خاتون لیڈی کیتھرین ڈی بولڈ
کی سرپرستی میں کام کرتا ہے، جو ڈارسی کی آنٹی ہے۔ مسٹر کولنگز ہر وقت لیڈی کیتھرین کے گن گاتا رہتا ہے، اس کی گفتگو سے عامیانہ پن جھلکتا ہے۔ وہ شادی کا خواہش مند ہے اور چاہتا ہے کہ بینٹ خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کرے، یعنی ان 5 بیٹیوں میں سے جو مسز بینٹ کی ہیں۔ جب وہ اپنی اس خواہش کا اظہار مس بینٹ سے کرتا ہے تو مسز بینٹ اسے فوراً کہتی ہے کہ جین کی منگنی مسٹر بنگلے سے ہو چکی ہے، لہٰذا وہ الزبتھ پر اپنی توجہ مرکوز کرے، لیکن الزبتھ اسے پسند نہیں کرتی اور اس کی شادی کی دعوت رد کر دیتی ہے۔ مسز بینٹ اس پر خاصی لے دی کرتی ہے، لیکن الزبتھ اپنی بات پر اڑی رہتی ہے، حتیٰ کہ مسٹر بینٹ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی دوران الزبتھ کی ملاقات ایک فوجی افسر مسٹر ویکہم سے ہو جاتی ہے۔ مسٹر ویکہم اسے بتاتا ہے کہ ڈارسی اچھا آدمی نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے اسے وراثت میں حصہ نہیں ملا۔ یہ ڈارسی کا ویکہم دراصل کزن ہے۔ ویکہم کی باتیں ڈارسی کے بارے میں الزبتھ کے تعصب میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ اس دوران پتہ چلتا ہے کہ بنگلے خاندان واپس لندن چلا گیا ہے۔ اس خبر سے جین بہت افسردہ ہو جاتی ہے۔ الزبتھ کے انکار کے بعد مسٹر کولنز الزبتھ کی دوست شارلٹ لوکاس سے شادی کر لیتا ہے۔ شارلٹ لوکاس کی شادی کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو شادی پیار محبت کے لیے نہیں بلکہ معاشی تحفظ کے لیے کرنی چاہیے۔ شادی کے بعد الزبتھ کی دوست شارلٹ لوکاس اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتی ہے۔ چونکہ مسٹر کولنگز لیڈی کیتھرین کی اسٹیٹ پر ہی پادری ہے، ڈارسی الزبتھ کی طرف سے ایک بھرپور پرکشش محسوس کر رہا ہے، لیکن الزبتھ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ اسی دوران الزبتھ کو ڈارسی کے کزن کرنل فٹز ولیم کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ جین اور بنگلے کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والا بھی ڈارسی ہی تھا۔ ڈارسی اسی دن الزبتھ کو شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ الزبتھ غصے سے اس کی دعوت کو یہ کہہ کر رد کر دیتی ہے کہ وہ دنیا کا آخری شخص ہوگا جس سے وہ شادی کرنے کا سوچے گی۔ وہ اس کو جین اور بنگلے کے معاملے میں بھی قصوروار ٹھہراتی ہے۔ ڈارسی اس بات کا اعتراض کرتا ہے۔ اگلے دن ڈارسی الزبتھ کو ایک خط کے ذریعے تمام تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے اور اپنی پوزیشن واضح کرتا ہے کہ وہ اسے بتاتا ہے کہ الزبتھ کی ماں اور بہنوں کا رویہ غیر مناسب اور عامیانہ تھا۔ وہ اسے ویکہم کی اصلیت سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ وہ شخص فراڈ ہے جو اس کی دولت ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی بہن کو بھی ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ اس تمام وضاحت کے بعد الزبتھ کا ڈارسی کے حوالے سے تعصب بتدریج کم ہو جاتا ہے اور اس کا ڈارسی کا جو پرائیڈ ہے وہ بھی ظاہری بات نظر آ کے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے کچھ دنوں بعد الزبتھ اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ ڈارسی کی اسٹیٹ پمبرلے بھی جاتی ہے۔ وہاں جا کے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ڈارسی ایک رحم دل اور اچھا انسان ہے۔ ڈارسی انہیں گرم جوشی سے ملتا ہے۔ الزبتھ ڈارسی کی بہن جیور جانیا سے بھی ملتی ہے اور اس کی شخصیت سے متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح الزبتھ کا تعصب اور ڈارسی کا تکبر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران الزبتھ کو جین کا خط ملتا ہے جس میں وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کی بہن لیڈیا ویکہم کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور اس سے الزبتھ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب اس کی شادی ڈارسی سے کبھی نہیں ہو سکے گی۔ الزبتھ کا انکل مسٹر گارڈنیر لیڈیا اور ویکہم کو تلاش کر لیتا ہے۔ ویکہم نے لیڈیا سے شادی کے لیے رقم کا مطالبہ کر دیا، لیکن ڈارسی یہاں ایک شریف انسان کا کردار ادا کرتا ہے اور ویکہم کو اس کے قرضے کی رقم ادا کرنے کی پیشکش کر کے لیڈیا سے شادی کرنے پر آمادہ کر لیتا ہے۔ الزبتھ کو تمام حقائق بعد میں لیڈیا اور مسٹر گارڈنیر کے ذریعے پتہ چلتے ہیں کہ کس طرح ڈارسی نے قربانی دے کر بینٹ خاندان کو بدنامی سے بچا لیا۔ اس کے بعد بنگلے جین سے ملتا ہے اور مسٹر بینٹ سے جین کا ہاتھ مانگ لیتا ہے۔ یوں بنگلے اور جین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن لیڈی کیتھرین بینٹ کے گھر آتی ہے اور الزبتھ پر زور
دیتی ہے کہ وہ ڈارسی سے شادی نہ کرے کیونکہ وہ ڈارسی کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتی ہے جو ہم پلہ خاندان ہے، یعنی ایک جیسے خاندان ہے، لیکن الزبتھ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور اس پر وہ الزبتھ کو برا بھلا کہتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ڈارسی الزبتھ کا رشتہ مسٹر بینٹ سے مانگ لیتا ہے۔ اس طرح کافی غلط فہمیوں سے گزرنے کے بعد ڈارسی اور الزبتھ کی شادی ہو جاتی ہے۔ ڈارسی الزبتھ اور جین بنگلے کی شادی کامیاب ہو سکتی ہے، جبکہ لیڈی اور وکھم کی شادی ایک بری شادی کی مثال ہے۔ ان تمام شادیوں کے تجربے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کامیاب شادی کے لیے محبت اور ایک دوسرے کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ وہ شادی جو صرف معاشی ضروریات اور ظاہری خوبصورتی کو نظر رکھ کر کی جائے کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے میرا وہ سمری تھا اور میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا۔ تو نیکسٹ ٹاپک کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کومنٹس کریے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔